اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ ناظرین، پروگرام فکر سکون کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان اظہر اقبال صابری۔ ناظرین محترم، جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے اور جنہوں نے سبسکرائب کر بھی لیا ہے، ان کو چاہیے کہ یقیناً ہمارے چینل کو آگے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ہماری اچھی معلومات تمام لوگوں تک پہنچ سکے۔ ناظرین، آج 17 رمضان المبارک کا دن وہ دن ہے جس دن حضور نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وہ 13 سال کا عرصہ جو مکہ میں گزرا اور جتنے بھی ظلم و ستم کفار مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ڈھائے، اللہ رب العزت نے اس کو فتح یابی کی شکل میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور تمام اصحاب کو عطا فرمایا۔ یہ وہ دن تھا جس دن بدر کے میدان میں چشم فلک نے ایک عجیب نظارہ دیکھا تھا۔ یہ وہ دن تھا کہ جہاں پر ایک مٹھی بھر حضور کی وہ محنت کے وہ 13 سال کے وہ اصحاب جو کہ صرف تعداد میں 313 تھے، جن کے پاس صرف لڑنے کے لیے 8 تلواریں تھیں اور کمال دیکھیے صرف 2 گھوڑے تھے، 70 اونٹ جو مسلمانوں کے پاس تھے جو بدر کی جنگ میں لے کر جا رہے تھے۔ ناظرین، یہاں پر بدر کے مقام کو، بدر کی جنگ کو پیش کرنے سے پہلے، اس کے نظارے کو پیش کرنے سے پہلے میں کچھ یہ بتانا چاہتا ہوں کہ بدر کی تاریخ کیا تھی۔ حضور نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب کفار مکہ نے بہت زیادہ تنگ کیا، سورۃ النساء میں بھی اس کا ذکر ہے کہ اللہ نے مسلمانوں کو حرم شریف میں مکہ میں لڑنے سے منع فرما دیا۔ فرمایا گیا کہ حتیٰ کہ کفار تمہارے ٹکڑے بھی کر دیں، تمہیں جلا بھی دیں، پھر بھی آپ نے وہاں پر ان کے ساتھ لڑائی نہیں کرنی ہے۔ جب یہ حکم تھا، کفار مکہ کا ظلم و ستم تمام مسلمانان اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سہتے رہے اور حضور نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کو بشارت دی گئی کہ آپ ہجرت کر کے مدینہ چلے جائیں۔ جب نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مدینہ آ گئے اور گاہے بگاہے تمام لوگ مدینہ آنے لگے، ہجرت مدینہ ہوئی، کم و بیش 6 ماہ کا عرصہ گزر چکا تھا۔ وہاں پر مسجد نبوی شریف قائم کی گئی، تمام پارلیمنٹ قائم کیا گیا، ایک شریعت اسلام کی ایک نئی ریاست، اسلامی ریاست کا قیام کیا گیا۔ جب اسے قائم کر لیا گیا تو ہوا یوں کہ 1.5 سال کے اندر، اس کے بعد کم و بیش 1.5 سال کے اندر کفار مکہ کو جب ان کا لشکر گزر کر شام جاتا، چونکہ وہ تجارت میں بہت زیادہ امیر تھے، تجارت کی غرض سے بدر کے مقام سے گزر کر جب شام کی طرف جایا کرتے تھے۔ بدر مدینہ شریف سے قریب ہے اور مکہ سے چونکہ دور پڑتا تھا، مسلمان وہاں پر ان کے گزرنے والے قافلوں کو لوٹ لیا کرتے تھے اور اس کے بعد نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے کم و بیش 8 مرتبہ اپنے مختلف قافلوں کو مختلف گروہوں کی طرف بھیجا، مختلف قبیلوں کی طرف بھیجا کہ جا کر ان کو اسلام کی تبلیغ کی جائے۔ کچھ لوگ مان گئے، کچھ قبائل نے مان لیا اور جنہوں نے مان لیا مسلمانوں کے ساتھ ہو گئے، اور جو نہ مان سکے انہوں نے قریش کے ساتھ دیا، اور کچھ لوگ نیوٹرل ہو گئے کہ ہم نہ مسلمانوں کا ساتھ دیں گے نہ قریش کا ساتھ دیں گے۔ اسی پر ایک قافلہ نقلہ حضور نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا کہ جاؤ فلاں قبیلے کی طرف جاؤ، ان کو سمجھاؤ، اسلام کا پیغام دو۔ جب وہاں پر گئے، کچھ معاملہ ایسا پیش آیا، ایک کافر کو قتل کر دیا گیا۔ جب اس کو واصل جہنم کر دیا گیا، ان کا مال بھی مال غنیمت سمجھتے ہوئے لوٹ لیا گیا اور ساتھ لے آئے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ لگا، آپ نے سخت ناراضگی کا اظہار کیا۔ ادھر ابو سفیان کا جو قافلہ تھا وہ گزر کر شام جانا چاہتا تھا،
اور اس کے قافلے کے پاس بہت مال و دولت تھی۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قافلے کا تعاقب کیا اور لیکن وہ نکل گیا۔ جب وہ واپس لوٹنے والے تھے، ان کو ڈر تھا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہم سے یہ سامان مال و زر سب 50,000 کم و بیش کا جو سامان تھا دینار کا وہ لوٹ لے لیں گے۔ اس خوف سے انہوں نے اس راستے کو چھوڑ دیا، بدر کے مقام سے نہ گزر پائے اور ساحل سمندر کے کنارے کا راستہ لیا۔ اسی اثنا انہوں نے ایک شخص کو بھیجا کہ جاؤ تم جلد جا کر بدر کے مقام پر اور جلد جا کر ادھر سے گزرتے ہوئے مکہ جاؤ، مکہ کے لوگوں کو کہو کہ ہمارا قافلہ لوٹنے پر ہے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب ہمارا قافلہ لوٹ لیں گے، تم ہماری مدد کو آ جاؤ۔ ادھر جس شخص کے قبیلے میں جس شخص کو قتل کیا گیا تھا، وہ لوگ بھی جب روتے پیٹتے ہوئے مکہ میں پہنچے تو مکہ میں ایک بھوچال آ گیا، ایک ہلچل پیدا ہو گئی، اس پر نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معلوم ہوا اور پھر اس طرح کا معاملہ پیش آیا کہ وہ جنگ کی صورت اختیار کر گیا۔ جب جنگ ہونے لگی بدر کے مقام پر، حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی خالی ہاتھ جو اصحاب تھے ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، کوئی مال و زر نہیں تھا، جنگی سامان نہیں تھا، ساز و سامان نہیں تھا، اور پھر بھی اپنا جذبہ اثار اسلام لیے، جذبہ محبت مصطفیٰ لیے، جذبہ شہادت لیے، جب وہ اس میدان میں پہنچ رہے تھے، صرف چہرہ مصطفیٰ دیکھتے تھے، دلوں کو تسلی دے لیتے تھے اور اوپر دیکھتے تھے کہ ہمارا رب ہمارا ضرور ساتھ دے گا۔ ادھر جبریل امی کو اللہ رب العزت نے بھیجا کہ جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بشارت دے دو کہ ہم آج ان کو فتح ضرور عطا فرمائیں گے۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم جب بدر کے میدان میں تشریف لے آتے ہیں، چونکہ کفار پہلے ہی آ چکے تھے اپنی شراب پوشیوں کے اور دیگر جو بھی ان کے اہتمام تھے وہ تعداد میں 1,000 بتائے جاتے ہیں مختلف روایات میں، اور انہوں نے جو اہتمام کیا، جو انتظام کر رکھا تھا، اور انہیں تکبر اور غرور بہت زیادہ تھا کہ ہم مسلمانوں کو ایسے ہی آج اسلام کا جو غلبہ ہے، جو آج اسلام کا نام لینے والے لوگ ہیں، وہ آج دنیا سے رخصت کر دیے جائیں گے۔ لیکن میرا رب کچھ اور چاہتا تھا، وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی چاہتا تھا، مسلمانوں کی فتح چاہتا تھا۔ ادھر جب جنگ کا سماع ہونے لگا، ادھر لوگ جب اکٹھے ہونے لگے، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے 3 انصار کو جنگ کے میدان میں اتارا۔ کفار مکہ کا غرور اور تکبر اتنا زیادہ تھا، انہوں نے بولا کہ تم لوگ ہمارے پائے کے نہیں ہو، جاؤ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہو کسی اور کو بھیجیں۔ جب وہ واپس گئے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر مولا علی شیر خدا کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پھر میدان میں بھیجا۔ ادھر سے عتبہ، شیبہ اور ولید آئے۔ ادھر دیکھنا کیا تھا کہ علی کی تلوار لرز رہی ہے۔ علی کی تلوار جب چلتی ہے اور چند منٹوں میں مولا علی نے اپنے حریف کو گرا دیا اور اس کو واصل جہنم کر دیا۔ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہی منظر پیش کیا، اور پھر عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جس سے لڑائی ہو رہی تھی، اس شخص نے آپ کی ٹانگ پر اور ایڑی پر جب تلوار لگائی، زخم لگ گیا۔ اس پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو بچا لیا، اس شخص کو اس واصل جہنم کر دیا۔ اور اس طرح سے جب قافلے با قافلے ایک گروہ بندی کی شکل میں نکلتے اور آ کر مسلمانوں پر حملہ کرنے لگتے، ادھر سے مسلمان بھی نکلتے اور ان کو واصل جہنم کرتے جاتے اور جام شہادت نوش فرماتے جاتے۔ یہ منظر چشم فلک نے کبھی نہیں دیکھا تھا کہ وہ صاحب اپنے ہاتھوں میں کھجور کی چھڑی لیے ہوئے، کھجوروں کی ٹہنیاں لیے ہوئے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رمضان کے مہینے میں کھجوروں کے ساتھ روزہ رکھتے ہوئے، کھجوروں کے ساتھ افطاری کرتے ہوئے جب وہاں پر آتے ہیں، پہنچتے ہیں
یہ جذبہ اثار لیے، جذبہ محمد مصطفیٰ لیے اپنی جانوں کی شہادت پیش فرما رہے ہیں۔ اسی پر جب کفار مکہ نے اکٹھا حملہ کرنے کی کوشش کی، جب اکٹھا حملہ کرنا چاہا، اس وقت نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم جب بیٹھے ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود میدان جنگ میں تشریف لے آئے، اور کہا جاتا ہے کہ نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی دستہ حملہ کرتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کی طرف سے پہلے حملہ آور ہو جاتے ان کے آگے، اور پہلے آگے دفاع کرتے۔ اس جنگ میں آقا علیہ السلام نے مسلمانوں کے ساتھ مل کر خود جنگ میں حصہ لیا، جس کو غزوہ اسی لیے کہا جاتا ہے۔ غزوہ بدر کا نام غزوہ ناظرین اس جنگ کو بولتے ہیں جس میں حضور نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس میں حصہ لیا ہو۔ جب یہ معاملہ چل رہا تھا، بہت سے مسلمان شہید کیے جا رہے تھے، ادھر سے بہت سے کفار مکہ کو واصل جہنم کیا جا رہا تھا۔ ناظرین محترم، یہ وہ میدان جس میں 70 کفار مکہ کے سرداروں کو واصل جہنم کر دیا گیا، اور 70 کفار مکہ کو قیدی بنا لیا گیا، اور دیگر زخمیوں کو بے شمار تھے۔ جب مسلمانوں کی یہ معاملہ تھا اور میدان جنگ کا جب میدان لگنے والا تھا، نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم آقا علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں جب رات کی تاریکی ہوتی ہے، رب کی بارگاہ میں جھک جاتے ہیں اور رب سے التجا کرتے ہیں اور ایک خصوصی دعا فرماتے ہیں، اور آنکھیں اشکبار ہیں، روئے جا رہے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ منظر دیکھ رہے ہیں۔ آپ نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع کے لیے کھڑے تھے کہ رات بہت زیادہ ہے، کوئی حملہ نہ کر دے، تو جب دیکھ رہے ہیں حضور اللہ رب العزت سے دعا فرما رہے ہیں کہ یا رب، میرے پاس جو اثاثہ ہے، جو میں نے اتنے سالوں سے ان 313 کو اکٹھا کیا ہے، ایک مٹھی بھر جو میرا اثاثہ ہے، ہم پر رحمت فرما، ہمیں فتح یابی عطا فرما۔ اگر ان 313 کو کچھ ہو گیا اور پھر قیامت تک کوئی تیرا نام لینے والا اس دنیا میں موجود نہیں رہے گا، ہمیں فتح عطا فرما، تو یا حیو یا قیوم ہے، یا حیو یا قیوم ہے۔ حضور نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے جاتے ہیں، ہزاروں قطار روتے جاتے ہیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ دیکھا نہ گیا۔ آپ نے عرض کی، یا رسول اللہ، ہمارا رب ہمیں ضرور فتح عطا فرمائے گا۔ حضور پھر ہزاروں قطار روتے چلے جاتے ہیں۔ چشم فلک یہ منظر دیکھ رہی ہے۔ ادھر جب قافلے کو جا کر ٹھہرنا تھا، جب قافلہ وہاں جا کر ٹھہرا اور مٹی کی شدت بہت زیادہ تھی، گرمی کی تپش بہت زیادہ تھی، مسلمانوں کے لیے اس جنگ کو لڑنا بہت مشکل تھا اس میدانی جگہ پر، کیونکہ کفار مکہ نے پہلے ہی پتھریلی میدانوں کو اپنا خیمہ زن کر کے وہاں پر اکٹھے ہو چکے تھے مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے۔ لیکن ادھر ایک میدانی اور نشیبی علاقے تھے جہاں پر اگر کفار حملہ کرتے تو مسلمانوں کو مشکل پیش آ سکتی تھی، اور یہ دعائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھی۔ اللہ نے اس میدان میں مسلمانوں کو پہلی فتح بارش کی صورت میں نصیب فرمائی کہ بارش اس قدر برسی، ابر رحمت اس قدر برسا کہ وہ جو زمین بالکل تپش دے رہی تھی، جس میں اونٹوں اور گھوڑوں کے پاؤں دھس رہے تھے، مسلمان مشکلات کا شکار تھے، تو وہاں پر بارش اس قدر برسی، رحمت اس قدر برسی کہ وہ زمین ساکن ہو گئی، اور اس کے بعد زمین ساکن ہو گئی اور مسلمانوں کے پاؤں اس طرح سے جم گئے کہ واللہ دیکھنے والے دیکھ رہے تھے کہ اللہ نے کتنی آسانی پیدا کر دی تھی۔ اور ادھر پتھریلی زمین پر کفار مکہ کے پاؤں سلپ ہوتے گئے، وہ پھسلنے لگے اور ان سے لڑنا مشکل ہو گیا، محال ہو گیا۔ جب مسلمانوں کو فتح نصیب ہونے کے لیے اللہ رب العزت نے جبریل امین کو بھیجا، حضور نے جب جبریل امین کو دیکھا اور اپنے اصحاب کو بتایا کہ میرے پاس جبریل امین آ گئے ہیں، جبریل امین اپنے گھوڑا لیتے ہوئے، فرشتوں کو لیتے ہوئے مسلمانوں کی مدد اور نصرت کے لیے پہنچ گئے ہیں۔ جب جنگ ہوئی، مسلمانوں کو اللہ رب العزت نے فتح عطا فرمائی۔ حضور نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح مکہ کے بعد واپس لوٹ رہے ہیں، حضور نے 2 لوگوں کو پہلے ہی مدینہ میں بھیج دیا کہ جاؤ، جا کر انہیں ایک خوشخبری سنا دو۔ حضور نے اپنا گھوڑا دے کر بھیجا تھا۔ جب
वहाँ पर गए, मदीना वालों को इकट्ठा किया, लोग मानने को तैयार नहीं थे। किस तरीके से ये हो सकता है, किस तरह से ये हो सकता है कि मुसलमान बेयारो मददगार, बेसाज़ो सामान, जंगी आलात के बगैर कैसे कुफार मक्का पर फतह हासिल कर सकते हैं। वो तो उस दौर की एक सुपर पावर थी जिसको मुसलमानों ने सिर्फ ईमान अल्लाह पर तवक्कुल रखते हुए और नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर ईमान रखते हुए उसको फ़तह की शक्ल में जीत लिया। अल्लाह ने सबकी मदद फरमाई, उनकी मदद फरमाई, और आज पूरी दुनिया पर, पूरी कायनात में इस्लाम का बोलबाला है। हर तरफ इस्लाम का चर्चा नज़र आता है। ये वही असहाब की हमारे पास एक मिसाल मिलती है कि हम भी आज कमोपेश एक अरब से ज़्यादा मुसलमान होने के नाते भी आज हम लड़ नहीं सकते। आज हम क्यों जालिमों के जुल्म को बर्दाश्त करते हैं और हम क्यों काफिरों के जुल्म को बर्दाश्त करते हैं। हमें इस पर गौर व फिक्र करनी चाहिए। नाज़रीन मोहतरम, इजाज़त दीजिए फ़िक्र कून की टीम के साथ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।